الخفا ہے, حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. تو کو نہیں پتا, سبحان اللہ, ابھی تو کل ذکر گزرا ہے حضرت فاروق اعظم کا دور. سبحان اللہ. تو آگ لگ گئی ایک پہاڑ میں, ازالت الخفا سے پڑھ رہا ہوں, آگ لگ گئی جناب, تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے, گل اتنے پہنچ گئی جی. اگ لگ گئی, اگ لگی گار اندر تے گار تو باہر نکلی تے کافی علاقہ جلا دیتا, ساڑ چھڑے, اور لوگ دوڑے دوڑے حضرت فاروق اعظم کو آ گئے. حضور امیر المومنین پریشانی بن گئی, پھر میں دسو کی ہو ہے, اگ لگ گئی ہے. حضرت عمر پاک نے اتنے چادر لئی سی, فرمایا حضرت تمیم داری نو چادر لے جاؤ. حضور اگ لگی ہے, فرمایا لے جاؤ, کوئی تے حیا کرے گی, عمر دی چادر ہے. لے جاؤ لے جاؤ, جتھے آگ لگی ہوتے چادر لے جاؤ, کچھ تے حیا کرے گی. آخر فاروق اعظم دی چادر ہے. حضرت تمیم داری نے نہیں آخیا حضور چادر نال کی پڑھنے, انہاں چکی تے لے گئے. آگ دے کول پہنچے, چادر اگے تے آگ پیچھے, 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 چادر اگے تے آگ. وہ آگ گار کی اندر چلی گئی. حضرت تمیم داری نے چادر پھڑی تے گار وچ, آگ جناب ختم, ختم ہو گئی. فاروق اعظم دی چادر ہے. سبحان اللہ, کیا بات. او بھائی بولو یار جی. سبحان اللہ. قبلہ حضرت مدنی صاحب سے میں معذرت کر لیتا ہوں, تو چلے جاتے ہیں, اگر بات سمجھ آئے تو پھر بولنا. اب مجھے نعرہ عوام میں سے چاہیے, اور نعرہ وہ بندہ مارے جو کھڑا ہو کے مار سکتا ہے, نہیں تو نعرہ میں خود مار لوں گا, مجھے بھی مارنا آتا ہے. بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں, اگر سمجھ آئے کہ بات ہوئی ہے, اگر سمجھ آوے پر کوئی گل کیتی جلالی صاحب نے, تے پھر نعرہ مار سکتا ہے, اور یار یہ اجے فاروق دی چادر ہے, یہ ابھی عمر فاروق کی چادر ہے. چادر اگے تے آگ پیچھے, چادر اگے آگ پیچھے. وہ گار دی اندر چلے گئے, آگ ختم ہو گئی. جتھے فاروق اعظم دی چادر پہنچ جائے, اوتھے آگ لگی بھی ہوئے تے ختم ہوندی جے. علماء سے دعا لینا چاہتا ہوں, یہ ابھی چادر عمر ہے, قربان نہ جاؤ اس پنج تن پہ جو مصطفیٰ کی چادر کے نیچے. بھائی جی کوئی آج رہا جنتی 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 حسین بھائی جی کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ تے چادر عمر ہے, آگ لگی بھی ہوئے تے ختم کر چھڑ دی, تے جڑی چادر تطہیر ہوئے. کیا بات, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ, جڑے اس چادر تے تھلے آ گئے, سبحان اللہ, ان کی عظمت کے کیا کہنے, کیا بات, ان کا مقام و مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ فرما دو. سبحان اللہ. جی الکامل فی تاریخ میرے ہاتھ میں ہے. امام حسین نے کربلا کے اندر سنیہ دا نام لیا ہے. کربلا دے میدان اندر سنیہ دا نام امام حسین لیا ہے. واہ واہ, سامنے کھڑے ہیں یزیدی سارے اکٹھے ہو گئے. میرا امام کہتا ہے بھائی پہچانتے ہو, مجھے جانتے ہو, پہچانتے ہو میرے نانا جی کا فرمان تمہیں یاد کوئی نہیں ہے؟ کون سا فرمان؟ کہا میرے حضور نے فرمایا تھا میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں, انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اکھ دا تارا دل دا چین, حدیث سنی اب ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے, اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات. یار تسی نا اجے اس نقطے تے نہیں پہنچے. اے نعرہ مفتی صاحب نہیں دیتا, اے نعرہ امام حسین کربلا وچ خود دیتا ہے. کیا بات.
اور یہ بھی دسیا سی سنیاں دے ہاں. واہ 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 کیا بات. کیا ضرورت تھی وہاں پہ اہل سنت کا نام لینے کی؟ میں نے کہا بڑی حکمتیں ہیں. امام دسنا چاہتے نا آخر ولی ابن ولی ہے. میرا امام ویکھ رہا سی اے جڑے سامنے کوفی کھلوتے نا اے شمر علی ابن زیاد اگر میں اسی سنیاں دے. واہ واہ. کیوں فرمایا؟ فرمایا تانوں پتہ ہے سانو شہید کر کے نہ بڑا روڑا پانا ہائے ہائے کرنی نہ پٹا کٹی پانی نہ پر کسی غلط فہمی میں ماتا نہ. حسن بھی سنیا دا حسین بھی. واہ کیا بات کیا بات ہے. او سائیں فیصلہ ادو کر گئے سی بھئی اسی کی نہ دیا. سنیا ہائے ہائے یار امام حسین کے اس جملے کا مول سنی قوم دے سکتی ہے. اللہ پکیا تھلے بہ کے ایسی چلا کے حسین حسین کرنا سعادت بھی بڑی ہے پر یہ بھی تے ویکھو نا سامنے تلواراں چل رہی ہیں شہادتاں ہو رہی ہیں. اور فرمایا کسے بھول وچ نہ روے سانو ساڈے نانا جی دس گئے حسن بھی سنیا دا حسین بھی سنیا دا. او بھائی جی کو گل سمجھ آئیے؟ دیکھو نا بندے دا آخری وقت آندا تو وصیت کردا ہے پتر اے جگیر تہاڈی او پلاٹ تہاڈا اے وراثت تہاڈی واہ علی دیا پترا تیری عظمت تو صدقے جاواں جاندی جاندی واری اپنے عشق دی وراثت بھی سنیاں نو دے گئے. میں تو جتنی بار حدیث پڑھتا ہوں یہ مجھے نئی لذت آتی ہے. منظر دیکھو تلواراں سامنے شہادتاں ہو رہی ہیں. او فرمایا اسی سنیاں دے. حسن بھی سنیاں دا حسین بھی سنیاں دا. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا کھاچو کھاچو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کیا عظمت ہے کیا شان ہے. سبحان اللہ فرما دو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ فرما دو. ایک بار میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سیدہ زہرا پاک آئی آگے عرض کرتی حضور یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن حسین ان کو اپنی وراثت عطا فرما دو انہیں اپنا ورثہ عطا فرما دو. حضور وراثت میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ٹائم تھوڑا توجہ میرے اندر رکھو وہاں اس در پہ تو کوئی کہیں سے بھی جائے خالی نہیں لوٹتا. اندازہ کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب سیدہ مانگے میرے بابا جان حسن میرا پتر حسین میرا پتر انہیں کچھ عطا فرما دو. میرے آقا فرماتے عمل حسن فالہ حیبتی وسودتی. فرمایا حسن کے لیے میری حیبت ہے اور میری سرداری ہے. میں نے اپنی حیبت اور سرداری حسن کو عطا فرما دی. وعمل حسین جراتی وجودی اپنی جرت اور اپنی سخاوت حسین کو عطا فرما دی. اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین. حسن یا حسین یا حسن یا حسن. بھائی جی کو سمجھ آئیے تو بولو نا سبحان اللہ. اب جس امام کو جرت حضور اپنی دے کے گئے ہو کہندے کربلا ڈر گئے سی کہندے سی یزید آتے میں بیعت کر لینا. میں کہا چلے جن کے پاس جرت مصطفیٰ ہو وہ یزید پہ ہاتھ پہ بیعت کریں گے. نہیں جی تسی آدھے مشکل کشا دے بیٹے نے تے اوتھے مشکل بن گئی تے پھر مشکل کشا کم نہیں آئے. نہر تے قبضہ ہو گیا نہر فرات تے اوتھے جناب پانی نو ترس دے رہے. میں کہا دفع ہو بکواس بند کرو. اس کا جواب میں دوں یا خواجہ معین الدین دے دے؟ میں کہا حسین کا بیٹا دے دے جواب. کہا بتائیے. میں نے کہا میرے خواجہ صاحب آئے نا ہندوستان تو آنا ساگر دریا کے کنارے ڈیرا لگایا ہے. جو گزرتا اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں جو گزرتا ہے کلمہ پڑھا دیتے ہیں. وہ ہندوآں کے ہو بابے نوے تو اٹھاؤ. یہ مطلب ہے بابیاں دی تکلیف بڑی پرانی ہے. بابے کو یہاں سے اٹھا دو. کیوں بھئی جیڑا
لنگدا ان کلمہ پڑھا چھڑ دیں، جیڑا لنگدا ہے انہوں کلمہ پڑھا چھڑ دیں۔ وہ ایک بھی جو سمجھدار سی ہو سکے چوڑ نہ مارے ہے اٹھان والی، انہاں کہا پھر انہاں کہا شکر کرو اتھو تو کوئی لنگدا ہے، ہلے بابا نہیں لنگ گیا کدھروں، یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے۔ اگر یہ معین الدین اٹھ کے کہیں سے گزرا تو لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھیں گے، ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا چلو پھر رینج کرو، پانی بند کر دو۔ یہ شہزادے جہاں بھی گئے ہیں پانی کا مسئلہ بن گیا ہے، انا ساگر دریا سے پانی نہیں لے سکتے۔ خواجہ صاحب فرماندے نے ایک لوٹا پانی دا لے لین دیو، وضو کرنے نماز دا ٹائم ہے تو باقی تسی اپنا دریا رکھو کوڑی، سانو نہیں چاہیے۔ مرید کو کہا بھئی لوٹا آگے کرو، حضور پانی بھرنا ہے، فرمایا بھرنا نہیں، آگے کر، دریا کو بھی موقع تو دینا۔ خواجہ کے لوٹے میں آنے کا لوٹا آگے کیا، خواجہ صاحب نے چلو لوٹے میں چاہ، معین الدین کے لوٹے میں آ جا، سارا دریا لوٹے میں باندھ، اور فرمایا اٹھو دریا چکو اپنا نکلو، سانو نہیں چاہیے۔ واہ 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 سبحان اللہ، سارا دریا لوٹے میں باندھ ہے، فرمایا اٹھاؤ دریا تو نکلو۔ ایک ہندو کہندہ ہے اچھا یہ کربلا والا بدلہ لے رہے ہو؟ فرمایا کی ہویا ہے؟ وہ تھے پانی تے قبضہ نہیں کر سکے، آج کر لیا ہے۔ فرمایا سوال تے صحیح کر، کیا سوال ہے؟ تب قبضہ نہیں کر سکے تھے، تب ہی آج کر رہے ہو؟ اور فرمایا اگر 40واں بیٹا قبضہ کر سکتا ہے تو نہر فرات تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تو اس دن قبضہ کیوں نہیں کیا تھا، آج کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس میں بھی حکمت تھی، آج بھی حکمت ہے۔ کہا بابا بتاؤ تو صحیح۔ معین الدین بول کے کہتے ہیں میرے جدی اعلیٰ حسین نے قبضہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ نانے کا دین بچانا مقصود تھا، میں نے قبضہ اس لیے کیا ہے ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا مقصود ہے۔ واہ 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 کیا بات، سبحان میں نے تو اس لیے کیا ہے، اور بولو اے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دن میرے حضور نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے، امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ اور جنہ دے ہاتھ حضور پھاڑ لے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کسی کا ہاتھ اس قابل ہو جائے کہ حضور پکڑ لیں۔ سبحان اللہ، ہاتھ پکڑا ہے، فرمایا بیٹا اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ امام حسین نے نندے قدم اٹھائے، حضور کے قدموں پر رکھے، پھر اٹھائے، پھر بینڈلیوں پر رکھے، فرمایا حسین اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر۔ سبحان اللہ، بس کر دی، حسین اور اوپر، 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 حتی یادا قدمی ہے علی صدر رسول اللہ۔ واہ 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 سبحان جہاں امام حسین کے قدم آ گئے، انصاف سے بتانا، سٹیج سے لے کر آخر تک انصاف کرو میرے جملے کے ساتھ۔ مصطفیٰ کے علم نشرہ والے سینے پہ حسین بیٹھا ہو تو تو کہے ہائے حسین، ہائے حسین، اور میں کیا نہیں چبڑے ایتھے بیٹھے ہوئے تھے، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ واہ حسین، واہ حسین، واہ واہ کیا تو بات۔ گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ یہاں قدم آ گئے نا، یہاں آ گئے امام حسین، ایتھے باگے تھے میرے آقا فرماندے افتح فاقا، ایک واری پترا منہ تے کھول، سبحان اللہ، ایک واری میرے حسین منہ تو کھولو۔ حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھی ہے، فرمایا آج پیو جتنی پینی جے، اللہ، آج پی لو تے پیاسا بجھا لو۔ یہاں بٹھا کے زبان منہ میں رکھ کے پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے حسین بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے پیار کرے میرا رب ہر اس غلام سے پیار کرے گا۔ میرے حضور نے چوما ہے، کبھی سینے پہ بٹھا کے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے، صحابہ کو دکھا کے، سنیوں کو بتا کے چوما، میرے حضور نے چوما، مصطفیٰ نے
سیدی اعلی حضرت کو پڑھ لو، قاضی ایاز مالکی کو پڑھ لو، امام قسطلانی کو پڑھ لو، میرے حضور کا سبز گنبد، اس کے اندر حجرہ عائشہ، اس کے اندر قبر رسول، اس قبر کی مٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ کعبے سے افضل ہے۔ واہ 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 سبحان وہ مٹی کعبے سے افضل ہے۔ افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ کیوں ہے تو مٹی نا۔ بریلی والا کہتا ہے وہ اس لیے افضل ہے کہ وہ مٹی دن رات جسم رسول کو چومتی ہے، جسم رسول کو وہ مٹی۔ بندے کہتے ہیں ہم جیسے بشری ہیں، میں کہا چبڑے اپنی مٹی ویکھ، اللہ 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 تیری تو مٹی اس مٹی جیسی نہیں۔ واہ کی ہویا جے؟ اللہ تیری تو مٹی اس مٹی جیسی نہیں، وہ مٹی عرش معلی سے بھی افضل۔ احمد رضا بتاؤ تو صحیح کیوں؟ کہتے وہ جسم رسول کو چومتی ہے،